الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بعض حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، لیکن سننے والا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند انسان ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ انسان عقل مند نہیں ہو سکتا جو دین کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر، دین کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرے. میں کہتا ہوں کہ وہ انسان بے وقوف ہے. عقل مند انسان وہی کہلاتا ہے جو حدیث کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر، دین کی بات سن کر، نماز کی بات سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. وہ ہے عقل مند انسان. میرے محترم سامعین اور دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جس جگہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدرد کی تاکید کی ہے. الغرض، والدین کا حق اولاد کے اوپر دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت اور اپنی عبادت سمجھو. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کی خوب سے خوب خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. لیکن میرے دوستو، آج کے دور میں ہم لوگ اس چیز کو الٹا کر بیٹھے ہیں. آج کے دور میں ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں.
برا سلوک کرتے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زبان درازی کی جا رہی ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں، یاد کرو وہ پل، وہ گھڑی جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ کیا تم ماں کے پیٹ کے اندر نہیں رہے؟ تمہیں کیا معلوم کس قدر ماں کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور ایسی ویسی تکلیفیں نہیں، بلکہ میرے دوستو اس وقت وہ اگر ایک بالٹی پانی اٹھانا چاہے تو وہ نہیں اٹھا سکتی، اور یہ تکلیفیں مشقتیں صرف ایک دو دن تک نہیں، بلکہ میرے دوستو اس تکلیف کو، اس مصیبت کو 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے، تب جا کر کے وہ تمہیں اپنی گود میں لیتی ہے، اپنی چھاتی سے لگاتی ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، جب تم بستر پر پیشاب یا پاخانہ کرتے تھے تو وہ تمہیں گلے بستر پر سلانا بالکل پسند نہیں کرتی، چاہے رات کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، وہ رات کو رات نہیں دیکھتی، اپنی نیند کو حرام کر کے فوراً تمہیں گلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر سلاتی تھی اور وہ خود گلے بستر پر سو جاتی تھی۔ تو اگر بیمار تھا تو رات بھر جگتی تھی ماں، تو اگر بیمار تھا تو رات بھر جگتی تھی ماں، تو اگر بیمار تھا تو رات بھر جگتی تھی ماں، خود سلاتی ہے تجھے ماں، خود کبھی سوتی نہیں۔ میرے دوستو اس طرح کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتی ہے میرے دوستو، اسی طرح باپ بھی اپنے اولاد کی خاطر ہمدرد ہوتے ہیں میرے دوستو۔ وہ باپ جو اپنے اولاد کی پرورش کے لیے صبح سویرے ہی چڑیوں کی طرح گھر سے نکل جاتا ہے اور شام کو تکلیف جھیل کر واپس آتا ہے میرے دوستو، وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر دن کو دن رات کو رات نہیں دیکھتا، وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر ٹھنڈی گرمی کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ باپ جو اپنے اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنی بھوک اپنی پیاس کو قربان کرتا ہے، وہ اولاد جن کے آرام و راحت کے لیے اپنی نیند اپنا آرام سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اولاد جن کی ترقی اور مستقبل کی خاطر اپنی عبادتیں چھوڑ کر تجارتیں کرتا ہے میرے دوستو، اس کی پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ پھر جب وہ کھاٹ پکڑ لیتے ہیں تو اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی دکان، اپنا گھر سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دیتے ہیں، پوری زندگی کی کمائی اس کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر یہی اولاد اپنے ماں باپ کے خاطر ایک وقت کا کھانا مقرر نہیں کر سکتے، حالانکہ زمین بھی اس کی، جائیداد بھی اس کی، کمائی بھی اس کی، محنتیں بھی اس کی، دکان بھی اس کی اور گھر بھی اس کا، لیکن ہائے افسوس اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اپنی بیوی کی خاطر ان کو دھکے مار کر گھر سے باہر کیا جا رہا ہے میرے دوستو۔ آج کے دور میں اپنی بیوی کو گھر لانے سے 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا کہ وہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگتے ہیں، ان کے کہنے پر ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، ان کے کہنے پر ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے کہنے پر ان کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، ان کے کہنے پر اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر کیا جاتا ہے میرے دوستو۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ تم اپنی بیوی کی بات نہ مانو، بے شک تم اس کی بات مانو، وہ تمہاری ہمدم ہے، ہم سفر ہے، وہ تمہاری محبت ہے، لیکن میرے دوستو اس سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان سے دعائیں لو، نہ کہ تم اس سے بددعا لو۔ میرے دوستو وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، وہ ماں جس نے تمہیں 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگائے رکھا، پھر تمہیں کلمہ سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں 5 سال ہونے کے بعد تمہاری زندگی کے بارے میں سوچا، تمہاری بیوی بچے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ سب احسان کرنے کے باوجود بھی تم نے اس کے احسان کو اپنی بیوی کی خاطر 1 مہینے کے اندر میں بھول گیا۔ ہائے افسوس، تم اسے 1 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے، بلکہ تم اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر کر دیے۔